السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ہوں محمد اویس علی جمالی۔ آج سے ایک خوبصورت کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے، جمالیہ تجوید القرآن کورس، جس میں ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کسی نے پوچھا کہ یہ ترتیل کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ترتیل سے مراد قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور وقوف کے ساتھ پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے علم تجوید آخر ہے کیا۔ علم کا مطلب ہے جاننا، اور تجوید ستھرا نکھار کر سنوار کر پڑھنا۔ علم تجوید سے مراد اسلامی اصطلاح میں یعنی وہ علم جس کے ذریعے ہم قرآنی حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ اور صفتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سنوار کر نکھار کر پڑھیں، ایسے علم کو علم تجوید کہتے ہیں۔ اب مخارج سے کیا مراد ہے؟ مخارج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی جو قرآنی حروف ہیں، ہر حرف جو ہے منہ کے کسی خاص حصے سے ادا ہوتا ہے، تو جہاں سے جو حرف ادا ہوتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے، تو مخرج کی جمع ہی مخارج ہے، یعنی جہاں سے جو حرف ادا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہاں سے ہی ادا کرنا مخارج۔ اور ساتھ میں جو صفتیں ہیں، یعنی کچھ حرف جو ہے پتلے کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کچھ بغیر سیٹی کے پڑھے جاتے ہیں، تو یہ ان کی صفتیں ہیں۔ یعنی قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور صفتوں کے ساتھ پڑھنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ آج ہم نے علم تجوید کی تعریف کو سمجھا، دیکھا۔ اگر کوئی غلطی آپ پائیں تو لازمی اصلاح کیجیے گا، اور اسی طریقے سے ہم پھر آگے اس سلسلے کو بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔